إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور جن پر نبوت و رسالت کے سلسلے کو مکمل کیا، اپنے آخری کتاب قرآن مجید اور آخری شریعت اسلامیہ جنہیں عطا کیا. حضرات گرامی، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں پر ظلم اور زیادتیوں کی انتہا کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ صرف ایک چیز کی وجہ سے ہے، اور وہ چیز ہے مسجد اقصی. آج مسلمان اس بحث میں آپ کو ملوث ضرور نظر آئے گا، لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ مسجد اقصی کیا ہے، مسجد اقصی کی شرعی حیثیت کیا ہے، مسجد اقصی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اس تعلق سے شرعی اعتبار سے معلومات ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ اس بحث میں پڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ مسجد اقصی کیا ہے اور مسجد اقصی کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ مسجد اقصی پر مسلمانوں کا حق کیوں ہے، اور جن لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے وہ لوگ ناحق مسجد اقصی پر انہوں نے اپنا قبضہ کر رکھا ہے. مسجد اقصی سرزمین فلسطین پر ایک مسجد ہے جس کی بنیاد ڈالنے کے بارے میں اختلاف ہے، اور بہت سارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ شروع ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی میں مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی تھی، بنایا نہیں گیا تھا اس کو. سنن نسائی کی جو روایت ہے، اس روایت سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کی جو پراپر بلڈنگ جو کی گئی ہے، جو پراپر تعمیر جو کی گئی ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے کی گئی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، 3 دعائیں کی. ان میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اللہ یأتیہ احد لا ينهزه الا الصلاة فیہ ان یخرجہ من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس یا مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس مسجد کو یہ فضیلت عطا کر کہ جو کوئی اس مسجد میں صرف اور صرف نماز ادا کرنے کے ارادے سے داخل ہو اور نماز ادا کرے تو اس کے اس مسجد سے نکلنے سے پہلے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے الفاظ یہ تھے کہ وہ اس مسجد سے ایسے ہی نکلے جیسے اس کے ماں نے ابھی ابھی اس کو جنا ہے، ابھی ابھی وہ پیدا ہوا ہے، تو پیدا ہوا بچہ اس طریقے سے گناہوں سے مبرہ اور پاک اور صاف ہوتا ہے، اسی طریقے پر وہ انسان جو مسجد اقصی میں نماز ادا کرے تو نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ مسجد اقصی ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ چلا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ شروع ہوا، اور جب یہ زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو سن 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں صحابہ کرام کی جماعت مسجد اقصی فلسطین فوج وہاں پہنچی مسلمانوں کی، اور بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی قتال کے، وہ جو وہاں پر کرسچنز تھے، وہاں پہ جو مسیحی تھے، نصرانی جو تھے، انہی کے قبضے میں پہلے اس وقت مسجد اقصی تھی، تو انہوں نے انتہائی شرافت کے ساتھ وہ چابی مسجد اقصی کی مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ البتہ یہ شرط رکھی کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے ہم اس خلیفے کے ہاتھ میں ہی یہ چابی ہم اس کے سپرد کریں گے، ہم فوج کے سپرد نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچ اور فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جانا چاہیے، چنانچہ مدینے سے نکلے اور اپنے غلام کے ساتھ وہ سفر کرتے ہوئے، اور یہ سفر بھی بڑا شاندار سفر ہے، جس سفر کو دیکھنے سے انسان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کون غلام ہے اور کون خلیفۃ المسلمین ہے۔ وہ پہنچتے ہیں فلسطین کی سرزمین پر، اور وہاں جو لوگ تھے اور جن کے قبضے میں بیت المقدس تھی ان لوگوں سے وہ چابی حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی کے اندر کا چکر لگاتے ہیں، اور ایک عہد نامہ وہاں پر تحریر کیا جاتا ہے۔ اس عہد نامے کو تاریخ میں المعاہدہ العمریہ یا عہد نامہ عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس عہد نامے میں بہت ساری تعلیمات اور بہت سارے ارشادات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھوائے۔ ان میں سے کچھ یہ تھے کہ اس سرزمین میں جو لوگ ابھی موجود ہیں، یعنی مسیحی حضرات، یعنی نصرانی کرسچنز جو موجود ہیں، وہ یہاں رہ سکتے ہیں، اور یہاں ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے، یعنی ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی جائے۔ وہ اپنے مذہبی اور جو کچھ بھی رسوم و رواج ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، ان کو ادا کرنے دیا جائے، لیکن ساتھ میں اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ سرزمین فلسطین پر یہودیوں کو کوئی جگہ نہ دی جائے۔ سرزمین فلسطین اور بیت المقدس جو ہے، یہاں یہودیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، یہودیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو مسلمانوں کے قبضے میں سن 16 ہجری میں یہ بیت المقدس اور فلسطین کی سرزمین آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبی مدت تک مسلمانوں کے اوپر یہ انعام اور یہ احسان کیا کہ بیت المقدس انہی کے انڈر میں رہی اور انہی کے کنٹرول میں رہی۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا جب مسلمانوں کے درمیان وہ کمزوری پیدا ہوئی اور اختلاف پیدا ہوا، اور اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہوا کہ بیت المقدس اب مسلمانوں کے ہاتھوں سے لے لیا جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے زمانے کو بدلا، اس لیے کہ وہی زمانے کو بدلنے اور پلٹنے والا ہے۔ یقلب اللیل والنہار، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں زمانہ ہے اور زمانے کی گردشیں۔ پھر یہ زمانے نے گردش کھائی اللہ رب العالمین کے حکم سے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے پھر سے بیت المقدس اور سرزمین فلسطین کو مسلمانوں کی حکومت کے اندر داخل کیا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا جب مسلمانوں کے اندر کمزوری پیدا ہوئی، اور اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہوا کہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھ سے دوبارہ چھین لیا جائے۔ مسلمانوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، اور مسلمانوں کی عقدی خرابیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے اندر جو عقیدے کے متعلق، ایمان کے متعلق جو گڑبڑی اور خلل پیدا ہوا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ یہ سرزمین فلسطین اور اسی طریقے پر مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لیا، اور یہ چلی گئی بیت الاقصی، بیت المقدس اور مسجد اقصی اور فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے ہاتھ میں چلی گئی، یہودیوں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور ابھی تک یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں مسلمان بستے ہیں، لیکن مسلمان ظلم اور بہت زیادہ مجبوری کی زندگی گزار رہے۔ تو یہ وہ مسجد اقصی ہے، یہ مسجد اقصی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کئی بار عطا کیا اور کئی بار چھین بھی لیا، کئی بار عطا کیا اور کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھین بھی لیا۔ عطا کرنے کی بھی وجوہات ہیں اور چھیننے کی بھی وجوہات ہیں۔ بہرحال یہ مسجد اقصی جس کے متعلق الگ الگ قوموں کی الگ الگ نظریات ہیں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد اقصی جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا، یہ انبیاء کا مسکن رہی ہے،
مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے جو مقامات ہیں یہ صالحین اور اللہ کے نیک بندوں کا مسکن رہی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کے بہت سارے بڑے بڑے اجلہ انبیاء کرام علیہم السلام پیدا ہوئے، یا کہیں اور اگر ان کی بستی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ یہاں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ یعنی مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور فلسطین کی جو سرزمین ہے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے رہنے اور ٹھہرنے کی جگہ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے انبیاء کی قبریں وہاں موجود ہیں، بہت سارے انبیاء کی قبریں موجود ہیں۔ ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا، صحیح بخاری کی روایت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا۔ ملک الموت تشریف لائے انسانی شکل میں، اور موت کے بارے میں گفتگو ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا رسید کر دیا، آنکھ ان کی باہر نکل آئی۔ وہ فرشتہ یعنی ملک الموت تشریف لے گئے اور اللہ رب العالمین سے یہ عرض کیا کہ اللہ کس بندے کے پاس بھیج دیا کہ جس نے موت کی بات کرنے پر مجھے ایک تماچا رسید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ ایک بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، اور اس پیٹھ کے اوپر وہ جو ہاتھ رکھیں گے اس کے نیچے بیل کے جتنے بال آئیں گے ہر ایک بال کے بدلے ان کی زندگی میں 1 سال کا اضافہ کیا جائے گا۔ وہ فرشتہ جو ہے ملک الموت تشریف لائے اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد کیا؟ یعنی یہ اتنی ساری زندگی مل گئی، جتنے بال میرے ہاتھ کے اندر آئے اتنی زندگی، ایک بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی اضافہ کر دی گئی۔ اس کے بعد کیا؟ جواب دیا گیا اس کے بعد موت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے اتنی لمبی زندگی کی، مجھے ابھی موت چاہیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی۔ وہ دعا یہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فَسَأَلَ اللَّهُ أَن يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةَ الْجَمْرِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی کہ مجھے موت تو آنی ہے، کوئی مضائقہ نہیں، میں راضی ہوں تیرے فیصلے سے، لیکن بس یہ دعا ہے کہ جو بیت المقدس ہے اس سے ایک پتھر کے فاصلے پر مجھے موت دے۔ یعنی قریب ہونا چاہتے تھے موت کے وقت بھی، بیت المقدس کے قریب رہنا چاہتے تھے بیت المقدس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہی موت دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں بیت المقدس کے راستے کے کنارے ایک لال قسم کا پتھر ہے، اس کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھلا سکتا ہوں۔ تو آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ وہی موجود ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی نظروں سے اس کو چھپا دیا گیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ تو یہ وہ بیت المقدس جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبے زمانے کے بعد نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام کے قبضے میں بیت المقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ان کو، اور ان کا کنٹرول اس کے اوپر دیا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے بھی کئی مرتبہ اس کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کیا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت الاقصیٰ اور مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس نکلی ہوئی ہے۔ بہرحال مسجد اقصیٰ کے بارے میں شرعی اعتبار سے اگر گفتگو کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن و سنت میں مسجد اقصیٰ کے متعلق بہت ساری باتیں مروی ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان، جیسا کہ کئی صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے حضرت براء ابن عازب وغیرہ سے، کہ مسلمانوں کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو فرض قرار دیا، یعنی مکی زندگی میں، یہ الگ بات ہے کہ مکی زندگی میں نمازیں تو فرض تھیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں، جماعت مدینے میں آ کر کے فرض ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں نے جو مکے میں معراج کے واقعے کے بعد نماز ادا کرنی شروع کی، ان کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب نہیں تھا بلکہ بیت المقدس کی جانب تھا۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی۔ گویا بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہا ہے۔ اور جب مدینے میں مسلمانوں کو یہودیوں نے دیکھا کہ یہ
بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں تو یہودی بڑے خوش ہوئے. اصل میں وہ غلط فہمی میں تھے. وہ اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ مسجد اقصیٰ تو ہمارا بھی قبلہ ہے، یہودیوں کا قبلہ بھی مسجد اقصیٰ ہی ہے. مسجد اقصیٰ مکمل نہیں، مسجد اقصیٰ کا جو مغربی حصہ ہے وہ حصہ یہودیوں کا قبلہ ہے، اور مسجد اقصیٰ کا جو مشرقی حصہ ہے وہ حصہ نصرانیوں کا قبلہ ہے. تو بہرحال یہودیوں کا جو قبلہ مسجد اقصیٰ ہے ان کے عقائد اس کے بارے میں الگ ہیں. یہودیوں کے عقائد کو اگر دیکھا جائے تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عبادت گاہ تعمیر کی تھی جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. تو وہ مسجد اقصیٰ کے نیچے موجود ہے، اور ان کا یہ ارادہ ہے کہ جب بھی موقع ملے مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیا جائے، اس کو ڈیمولش کر دیا جائے، اور اس کے نیچے جو ہیکل سلیمانی ہے اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس کے نیچے ایک تابوت ہے، ایک صندوق ہے، اور اس صندوق کا نام تابوت سکینہ ہے. اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی کچھ باقیات موجود ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی وغیرہ. اور یہ تابوت سکینہ جو ہے بنی اسرائیل کے پاس یہ حقیقت ہے کہ ایک مدت تک رہی، اور جنگ کے موقع پر وہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی مدد نازل فرماتا تھا. تو یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیں، اس کو توڑ دیں، اور اس کے نیچے جو ہیکل سلیمانی ہے اس کو دوبارہ از سر نو تعمیر کریں، اور جو تابوت سکینہ ہے تابوت سکینہ کو نکال کر کے ہم پوری دنیا پر حکومت کریں، پوری دنیا پر ہم حکومت کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، یہودیوں نے دیکھا کہ جو قبلہ ہمارا ہے بیت المقدس جہاں ہم ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہی تو مسلمانوں کا بھی ہے. تو بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، آپ بار بار قد نرى تقلب وجهك في السماء، آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا دے. تو 16-17 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب قبلے کی تعبیر یہ قبلے کی تحویل کا حکم دیا، قبلے کو بدلنے کا حکم دیا، تو سب سے زیادہ تکلیف یہودیوں کو ہوئی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور انہوں نے انکار کیا اور مذاق اڑایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ آپ عن قریب جب یہ حکم نازل ہوگا قبلے کی تحویل کا اور تبدیل کا تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، یعنی یہودی بیوقوف قسم کے لوگ ہیں. قرآن یہ لفظ استعمال کر رہا ہے، سفہاء یہ سفیہ ان کی جمع ہے، یعنی بیوقوف لوگ. تو آپ دیکھیں گے بہت سارے بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کیا بات ہے مسلمانوں نے اپنا قبلہ تعمیر جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے، تحویل کر دیا ہے، کیا بات ہے، یہ کیسا دین ہے اور یہ کیسا اسلام ہے کہ جو ایک مدت تک ایک قبلے کو مانتا ہے اور ایک مدت کے بعد پھر قبلے کو قبلے کی جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں جب قبلے کو تحویل کر دیا گیا، بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر کے اب مسلمانوں کا فائنل قبلہ کعبۃ اللہ کو بنایا، بیت اللہ کو بنایا. تو سب سے زیادہ تکلیف انہی یہودیوں کو ہوئی، انہی یہودیوں کو ہوئی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہی مسلمانوں کا بھی قبلہ ہے. تو وہ دوسرے لوگوں کو اس بہانے سے دھوکہ دے سکتے تھے کہ دیکھو ہمارا اور مسلمانوں کا قبلہ تو ایک ہے نا، اس لیے ہمارا دین بھی صحیح ہے ان کا بھی دین صحیح ہے، ہمارے دین پر بھی تم عمل کر سکتے ہو ان کے دین پر بھی عمل کر سکتے ہو. لیکن جب اللہ رب العالمین کا یہ حکم نازل ہوا تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی. تو یہ وہ یہود ہیں کہ جن کے ارادے یہ ہیں اور جن کا مقصد اصلی یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو توڑ ڈالے، اس کو منہدم کر ڈالے اور اس کی جگہ پر ایک عبادت گاہ تعمیر کرے جس کا نام ہیکل سلیمانی رکھے. اور اسی مقصد کے تحت یہودیوں میں ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس عقیدے کی حامل ہے. یہودیوں میں تمام کے تمام یہودی اس عقیدے کے حامل نہیں ہے، بلکہ ان میں ایک خاص جماعت ہے جو اس عقیدے کی حامل ہے اور اس معاملے کی تکمیل کے لیے وہ ہمیشہ سے سرگردہ رہی ہے اور ہمیشہ سے کوششوں میں جٹی رہی ہے. آج جو آپ دیکھتے ہیں فلسطین اور بیت المقدس جن یہودیوں کے قبضے میں ہے، یہ اسی قسم کے یہودی ہیں، جن کا مشن یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے اور اس کو توڑ ڈالا جائے اور اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی بنا دی جائے. لیکن یہ مسجد اقصیٰ اور یہ فلسطین کی سرزمین اور یہ بیت المقدس، اس پر یہودیوں کا کوئی حق نہیں، اس پر یہودیوں کا کوئی حق نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو معاہدہ جو تحریر کروایا تھا اس میں بھی صاف لکھا کہ کرسچنز جو یہاں موجود ہے رہ سکتے ہیں لیکن یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں، یہودیوں کو یہاں کوئی زمین ہرگز کبھی نہ دی جائے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے اور یہودیوں کے ارادے کیا ہے، اور اگر یہودی یہاں آئے تو سب سے زیادہ جو تکلیف اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ مسلمانوں کا ہوگا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے، کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ آپ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن جن کو آپ پائیں گے وہ یہ یہودی ہیں.
وہ یہودی ہیں، لہذا یہودیوں نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا، آہستہ آہستہ وہ ایک بہت بڑے حصے پر قابض ہو گئے، اور آج جو مسلمان وہاں موجود ہیں، وہاں کے باشندے ہیں، عرب ہیں، اور جن کا حق ہر اعتبار سے مسلمانوں کا، اہل عرب کا فلسطین کی سرزمین پر اور بیت المقدس پر دونوں اعتبار سے سب سے زیادہ حق ہے، دونوں اعتبار سے، یعنی تاریخی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی۔ تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بیت المقدس کی جانب سب سے پہلے عرب جو کنعانی عرب تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک آدمی کا نام ہے کنعان، تو اس سے جو نسل چلی ہے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کنعانی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، جیسا کہ مورخین نے خود لکھا ہے، تقریباً 7,000 سال پہلے انہوں نے بیت المقدس کی جانب ہجرت کی تھی، فلسطین کی جانب، اور اس کے کچھ ہزار سال کے بعد، تقریباً 3 سے 4,000 سال کے بعد پھر یہودی میں بیت المقدس کے اندر آتے ہیں۔ تو یہودی جو ہیں وہ اپنا جو ایجنڈا پیش کرتے ہیں دنیا والوں کے سامنے کہ تاریخی اعتبار سے ہمارا زیادہ حق ہے، یہ ہماری زمین ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2-3 ہزار سال پہلے یہاں آئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم سے پہلے تو عرب موجود تھے، تم سے پہلے تو کنعانی حضرات موجود تھے، وہ یہاں پہلے آئے تھے، تم سے 4,000 سال پہلے آئے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ زمین عطا کی، اور تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اس کے خود تم اقراری ہو، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اور ان کے یہودی جو علماء ہیں انہوں نے باضابطہ طور پہ اس کو بیان کیا ہے کہ ہماری کوتاہیوں اور ہماری نافرمانیوں اور ہمارے جرائم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس سے ہمیں محروم کر دیا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو نکالا ہے۔ جب خود تمہیں نکال دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ تم سے پہلے جو عرب ہیں، کنعانی عرب ہیں، وہ تم سے پہلے اس زمین میں آباد ہوئے تھے، تو تمہارا پہلے حق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تاریخی اعتبار سے بھی یہودیوں کا حق اس کے اوپر نہیں ہے۔ اور شرعی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو یہودی کہتے ہیں کہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل کے ہیں ان میں بہت بڑے بڑے انبیاء، ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، ہے نا، اسی طریقے پر سلیمان اور داؤد علیہ السلام ہو، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، یہ تمام فلسطین کی سرزمین میں رہے، بیت المقدس کے آس پاس رہے، بیت المقدس میں رہے، مسجد اقصیٰ میں رہے، تو ہم تو انہی کی نسل سے ہیں، لہذا ہمارا حق زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ان کا یہ دعویٰ باطل ہے، اس لیے کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ تمام توحید کے علم بردار تھے، شرک سے روکنے والے اور شرک سے امت کو دور رکھنے والے تھے، اور یہ یہودی شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، یہ توحید سے دور ہیں۔ یہ تمام انبیاء کرام اسی دین پر تھے جس دین کو لے کر رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ یہودی اس دین کے سب سے بڑے دشمن ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس دین پر انبیاء رہے اور جس دین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے اور اس کی تعلیم اپنی امت کو دی ہے، وہی اس زمین کے حقدار ہوں گے، یا وہ لوگ جو ان کے دشمن بنے، وہ لوگ جنہوں نے ان کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی ہے، وہ اس زمین کے حقدار ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے متعلق سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں، محرم کے 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا تو یہ بتایا گیا کہ اس دن یہودی شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یا ان کی تعلیمات پر اور ان کے راستے پر چلنے کا سب سے زیادہ حق ہمیں ہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ان کی پیروی کروں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، اور یہودیوں کی مخالفت میں یہ ارادہ بھی کیا کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، یہودیوں کی مخالفت کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے۔ دین کے معاملے میں انبیاء کے درمیان کوئی تفریق نہیں، قوانین شریعت کے متعلق تفریق ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ ہوگی، بعض چیزیں وہاں حلال ہوں گی جو اس امت میں حرام ہے، اور بعض چیزیں وہاں حرام ہوں گی جو اس امت میں حلال ہے، لیکن جہاں تک دین کی بات ہے، ملت کی بات ہے، بنیاد کی بات ہے، وہ ایک ہے، دین اسلام۔ تمام انبیاء کا جو مذہب رہا ہے وہ توحید والا مذہب رہا ہے، توحید والا دین رہا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات، کہ جتنے انبیاء ہیں نا وہ آپس میں سوتیلے بھائیوں کی طرح ہے، آپس میں سوتیلے بھائیوں کی طرح ہیں، کہ جن کی مائیں الگ الگ ہوتی ہیں، باپ ایک ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ جتنے انبیاء ہیں ان تمام کا دین ایک ہے، توحید والا دین،
توحید والا دین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا دین، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے والا دین، یعنی تمام کا دین ایک ہے۔ ہاں قانون شریعت الگ الگ ہے، بعض چیزیں کبھی حلال ہوتی ہیں دوسری شریعت میں جا کر کے حرام ہو جاتی ہیں، اور بعض عبادات کا طریقہ کسی شریعت میں کچھ ہوتا ہے دوسری شریعت میں کچھ ہوتا ہے، لیکن جہاں تک دین کی بات ہے دین ایک ہے، ملت کی جہاں تک بات ہے وہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے، اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی ذرہ برابر بھی شریک نہ کیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمایا کہ انبیاء جو ہیں وہ آپس میں سوتیلے بھائیوں کی طرح ہے، جن کے باپ ایک ہوں اور مائیں الگ الگ ہوں۔ تو جن کے باپ ایک ہیں کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر، یعنی ان باپ کی مثال دین کی سی ہے، اور جو مائیں الگ الگ ہیں وہ ان کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت سے بیان فرمائی۔ شریعتیں الگ الگ ہیں لیکن باپ سب کا ایک ہے، یعنی دین سب کا ایک ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، اور وہی دین لے کر کے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ پر اس دین کے سلسلے کو، یعنی اس پیغام کو بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، رسولوں کو مبعوث کرنے کا نظام جو ہے، اور دنیا کے اندر اپنے پیغامات کو بھیجنے کا جو نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی پر مکمل کیا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے، یعنی شرعی اعتبار سے بھی فلسطین کی سرزمین پر اگر موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے دیکھا جائے، یا اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے، اس اعتبار سے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے فلسطین کی سرزمین اور بیت المقدس کے زیادہ حقدار ہیں، بلکہ انہی کا حق ہے، اس لیے کہ وہی لوگ موحد ہیں، وہی لوگ بقیہ تمام انبیاء کی پیروی کرنے والے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الموحدین مانتے ہیں کہ نہیں، اور انہی کی نسل سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور جو دیگر انبیاء آئے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، دین میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا تھا۔ تو جو اس دین کو ماننے والا ہوگا وہی ارض فلسطین کا حقدار ہوگا، وہی بیت المقدس کا حقدار ہوگا، اور پوری دنیا میں آج مسلمانوں کے علاوہ اس دین پر عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ لہذا یہودی اس زمین کے حقدار نہیں ہیں، اس زمین کے حقدار کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ بیت مقدس ہمارا ہے، فلسطین کی سرزمین ہماری ہے، اور اس زمین پر سب سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں۔ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تاریخی اعتبار سے کوئی حق دیا ہے اور نہ شرعی اعتبار سے کوئی حق دیا ہے۔ یہ بیت المقدس ہے، اور یہ بڑی عظیم جگہ ہے، اور یہ ان 3 مساجد میں سے ہے کہ جن کی جانب انسان نماز ادا کرنے اور جن کی زیارت کی نیت سے سفر کر سکتا ہے۔ سفر کرنا ایک بہت بڑا معاملہ ہے، ہلکا پھلکا معاملہ نہیں ہے۔ شریعت نے یہ پابندی لگائی ہے کہ آپ کسی اور مسجد کی جانب، کسی اور جگہ کی جانب، کسی اور مکان کی زیارت کے لیے آپ ہرگز سفر نہیں کر سکتے۔ اگر سفر کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف 3 مساجد کی جانب سفر کر سکتے ہیں، اس کی زیارت کی نیت سے یا اس میں نماز ادا کرنے کی نیت سے، اور وہ 3 مساجد کون سی ہے؟ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور مسجد الاقصی ہے۔ اسی طریقے پر مسجد اقصی ان 4 مساجد میں سے ہے جن میں دجال جب آئے گا تو داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال جب آئے گا تو ان 4 مساجد میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ 4 کون سی مساجد ہیں؟ ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے، ایک یہ تیسری مسجد ہے مسجد اقصی، اور چوتھی مسجد ہے مسجد طور، جو طور سینہ جو پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی تھی، وہاں ایک مسجد ہے۔ تو یہ 4 مساجد دنیا کے اندر ہے جہاں فرعون جس کا رخ نہیں کر سکے گا، اور جہاں فرعون یہ دجال جس کا رخ نہیں کر سکے گا، اور دجال جہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طریقے پر یہی وہ مسجد اقصی ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کروایا، اور یہی وہ مسجد اقصی ہے جہاں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت فرمائی۔ یہ بھی اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اس مسجد پر اور بیت المقدس اور فلسطین کی سرزمین پر اس آخری نبی اور اس کے ماننے والوں کا حق ہے، کیونکہ اس مسجد میں تمام انبیاء جمع ہوئے، لیکن کسی کو امامت کا حق نہیں دیا گیا۔ امامت کا حق آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ لہذا یہ اس بات پر دلیل ہے، یا کم از کم اشارہ ضرور ہے کہ اس مسجد کا اگر کوئی انسان حق رکھتا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی امتی یعنی مسلمان ہیں۔ لہذا یہ مسجد ہر اعتبار سے مسلمانوں
مسلمانوں کی مسجد ہے اور مسلمانوں کی زمین ہے اور مسلمان اس مسجد پر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور یہی وہ مسجد ہے کہ جہاں میدان محشر قائم ہوگا، میدان محشر جہاں قائم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہوا ارض المحشر والمنشر، یہی وہ زمین ہے، سرزمین فلسطین، اور شام کو بھی اس میں ملا لیجئے کیونکہ بعض روایات میں شام کا بھی لفظ آیا ہے۔ شام اور فلسطین اس زمانے میں ایک ہی، پوری زمین ایک ہی تھی، فلسطین بھی شام میں شامل تھا، تو بیت المقدس اور فلسطین اور شام یہی وہ زمین ہوگی جہاں میدان محشر قائم ہوگا، حساب و کتاب کا جو معاملہ ہے جہاں شروع ہوگا۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، کہ آپ انتظار کیجئے اس دن کا جب ایک پکارنے والا بہت ہی قریب سے پکارے گا، یعنی قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح اور تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر کئی صحابہ اور تابعین وغیرہ سے یہ منقول ہے کہ اس سے پکارنے والے سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، اور فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما ملک قائم علی صخرۃ بیت المقدس، کہ ایک فرشتہ بیت المقدس میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ آواز دے گا ینادی ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہو گئے ہڈیوں، ان اللہ یأمرکن، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے ان تجتمعن لفصل القضاء، کہ فیصلے کے لیے تم سب کے سب جمع ہو جاؤ۔ تو جب یہ فرشتہ وہاں سے وہاں کھڑے ہو کر کے آواز دے گا، تمام انسانوں کی ہڈیاں جمع ہو جائیں گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جس پر مسلمانوں کا سب سے زیادہ حق ہے، اور اسلامی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمان اس مسجد کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، اور یہ ایک اسلامی مسجد ہے۔ اس طریقے پر مسجد حرام ایک اسلامی مسجد ہے، مسجد نبوی ایک اسلامی مسجد ہے، اسی طریقے پر مسجد اقصیٰ بھی ایک اسلامی مسجد ہے، اور یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ یہودیوں نے اس کے اوپر جو قبضہ کر رکھا ہے، یہ ناحق قبضہ ہے، یہ ان کا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ حکمت ہے کہ کچھ مدت یہ فلسطین کی سرزمین یا بیت مسجد مقدس اور مسجد الاقصیٰ یہودیوں کے ہاتھ میں رہے، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ یقیناً اللہ رب العالمین ایک مدت کے بعد جب مسلمان اس قابل ہو جائیں گے، اس لائق ہو جائیں گے کہ اب انہیں مسجد اقصیٰ دے دیا جائے، ان کے اعمال سدھر جائیں گے، ان کے کردار میں سدھار پیدا ہو جائے گا، ان کے عقیدے میں توحید پیدا ہوگا اور شرک سے مسلمان دور ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے حوالے کرے گا۔ لہذا 100 بات کی ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کا بنانا چاہتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کو داخل کروانا چاہتے ہیں، وہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ پر دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسے مسلمانوں کے حوالے کر دے، تو ضرورت اس بات کی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ جب تک مسلمان اس عقیدے پر قائم رہیں گے، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا رہے گا، اور جب مسلمانوں کے اندر اس معاملے میں خلل پیدا ہوگا، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا تھا، تمام کے تمام لوگ توحید پر قائم تھے، شرک سے بہت دور تھے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ عطا کر دیا، لیکن جیسے ہی کمزوری پیدا ہوئی اور غلط عقائد مسلمانوں کے اندر داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ چھین لیا۔ لہذا مسجد اقصیٰ کو اگر حاصل کرنا ہے تو دنیا میں توحید کے پیغام کو عام کرنا ہوگا، توحید کے پیغام کو عام کرنا ہوگا، مسلمانوں کے درمیان سے شرک کو اور شرک کی تمام قسموں کو دور کرنا ہوگا اور ختم کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس مشن میں کامیاب رہے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہمیں خود بخود بغیر کسی جنگ کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی جنگ نہیں کی تھی، بغیر جنگ کے اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ ان کے حوالے کیا تھا، تو یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مسجد اقصیٰ بغیر کسی خون خرابے کے اور بغیر کسی جنگ و جدال کے اور قتال کے اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے حوالے کر دے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے جو کرنے کے کام ہیں وہ دو ہیں، ایک تو یہ کہ توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوششیں کریں، شرک سے مسلمانوں کو دور کرنے اور شرک کے متعلق لوگوں کے درمیان بیداری پیدا کرنے کا کام کریں، اور دوسری یہ کہ آج جو کچھ حالات فلسطین کی سرزمین میں اور بیت المقدس کی سرزمین میں اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اللہ رب العالمین سے کم دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ لہذا دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرمائے، مسلمانوں کی سرزمین فلسطین میں مدد فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، اور یہودیوں کے قبضے سے فلسطین کو آزاد کرے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں پر اپنا غضب نازل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر بھی اپنا غضب نازل کرے جو مسلمانوں
مسلمانوں کو تکلیف دینے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کے خون کے جو سوداگر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہلاک و برباد کرے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح فرمائے، دنیا کے اندر مسلمانوں کے درمیان توحید کا پیغام عام کرے اور شرک سے اور بدعات سے اور تمام تر خرافات سے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحة درست کریں.